معاشرے کو کس طرح سیراب کرتا ہے، یہ میری اس گفتگو کا بنیادی نقطہ ہے، اور اس گفتگو کی حد تک میری نظر افسانوی ادب یعنی فکشن پر مرکوز ہے۔ کہنا یہ ہے کہ افسانوی ادب میں یہ قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ معاشرے کو زندہ رکھے، متحرک رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھے لکھے افراد کی ایک کثیر تعداد اس ادب کو پڑھتی ہو۔ یوں میں کتاب کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں، مطالعے کے شوق اور اس کی عادت کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ تہذیبی، فکری اور اخلاقی محاذ پر پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں بہت اور جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اعداد و شمار ہیں۔ اس پسماندگی کی دوسری کوئی بھی وجوہات ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کتاب سے دوری اس کی ایک بڑی وجہ ہے، یا یہ کہیے کہ پڑھنے کے شوق کی کمی ایک ثبوت ہے ہمارے انحطاط کا۔ یہ اس انحطاط کا اظہار ہے کہ ہمیں سوچنا بھی نہیں آتا اور خواب دیکھنا بھی نہیں۔ سوچنے اور خواب دیکھنے کا کتاب سے یا افسانوی ادب سے کیا تعلق ہے، اس کی بات بعد میں ہوگی۔ فی الحال یہ وضاحت لازمی ہے کہ میں اپنے ادب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمیں اپنے ادب پر ناز ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ادب موجود ہو اور اس کو پڑھنے والے بہت کم ہوں تو بات کیسے بنے گی؟ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کی تشریح ضروری ہے۔ اس کے لیے مجھے ایلیا ایرنبرگ کا ذکر کرنا ہوگا۔ افتخار عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت جانتے ہیں ایلیا ایرنبرگ کو اور اس زمانے کی ادبی صورتحال کو۔ ایلیا ایرنبرگ بین الاقوامی ادبی اور ثقافتی کانفرنسز میں سوویت یونین کی نمائندگی کرتے تھے۔ ایسی کسی کانفرنس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، دنیا بدل دی، لیکن کیا انقلاب کے بعد آپ نے کوئی بڑا ادیب، کوئی ٹولسٹائے، کوئی چیخوف بھی پیدا کیا؟ ایلیا ایرنبرگ نے کہا کہ دیکھو، یہ تو ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم بڑا ادیب پیدا کریں گے، لیکن یہ سوچو کہ پہلے اگر چند ہزار لوگ ٹولسٹائے کو پڑھتے تھے تو اب لاکھوں لوگ ٹولسٹائے کو پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر لکھنے والے دنیا کو بدل سکتے ہیں تو پڑھنے والے بھی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ پڑھنے والوں کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جن بڑے ادیبوں کو ان کے اپنے ملکوں اور ان کی اپنی زبانوں میں زور شور سے سراہا جاتا ہے، وہی عالمی سطح پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی تحریروں کے ترجمے کیے جاتے ہیں اور دنیا میں وہ اپنا مقام حاصل کرتے ہیں۔ جن ادیبوں کی ان کے اپنے ملکوں میں پذیرائی نہ ہو، ان کی آواز باقی دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ کئی مثالیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ناول نگار جن کی اپنی زبان بولنے والوں کی تعداد مثلاً کراچی کی آدھی اور 1/4 آبادی سے بھی کم ہے، تراجم کے توسط سے پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے ملک کے ادبی افق پر سورج بن کر چمکے۔ جی چاہتا ہے کہ اسماعیل کڈارے کا کچھ ذکر ہو۔ مستنصر حسین تارڑ بہت ان کا ذکر کرتے ہیں ویسے، اور انہوں نے بہت ان کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ اسماعیل کڈارے البینیا کے شہری ہیں جو جنوب مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔
اس کی ایک الگ زبان ہے جس میں اسماعیل کڈارے نے اپنے ناول لکھے. میرے خیال میں کوئی 50 لاکھ لوگ ہوں گے جو وہ زبان بولتے ہوں گے. یہ ذرا مختلف قسم کی زبان ہے. تو پہلے کسی نے ان کے ایک ناول کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، اور اب ان کی حیثیت یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے نوبل پرائز کے اعلان کے زمانے میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب شاید اسماعیل کڈارے کو نوبل ادبی انعام ملے گا. پڑھنے والے کس طرح اپنے بے پناہ شوق اور جذبے کے ساتھ اپنی پسندیدہ کتابوں پر جھپٹتے ہیں، اس کے بھی ایک دو حوالے. جاپان دنیا کا ایک اہم ملک ہے. اس کے شہرہ آفاق ناول نگار ہاروکی موراکامی کی کہانی بھی بہت دلچسپ اور اہم ہے. وہ ظاہر ہے کہ جاپان کے ہیں، جاپانی زبان میں لکھتے ہیں. 2014 میں ان کا ایک ناول شائع ہوا جس کی 10 لاکھ کاپیاں پہلے ہی ہفتے میں فروخت ہوئیں. اور اسی سال 2023 میں اپریل میں ان کا نیا ناول آیا جو 6 سال کے وقفے کے بعد انہوں نے کچھ لکھا تھا. تو اس ناول کی فروخت کا آغاز نصف شب یعنی رات 12 بجے کیا گیا، اور یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے 12 بجے سے بکنا شروع ہوگی رات کو. ہوا یہ کہ کتابوں کی دکانوں کے باہر قطار ادب کیسے ہمیں خواب دیکھنا سکھاتا ہے. چین کی جو ترقی معاشی ہے اس سے ہم واقف ہیں. کوئی 16-17 سال پہلے چین کی حکومت نے سائنس فکشن اور فینٹیسی کے موضوع پر ایک کنونشن کا انعقاد کیا، اور جو سائنس فکشن لکھتے ہیں دنیا میں کچھ بڑے لوگ رائٹرز ان کو بلایا. تو کسی نے چینی اہلکار سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے خیال آئی، کیوں آپ اس کانفرنس کو منعقد کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا، جو چینی اہلکار تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چیزیں بنانے میں تو کمال حاصل ہے، مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ، لیکن ہم اس طرح کی ایجادات نہیں کر پاتے کہ جو امریکہ میں کی جاتی ہیں. اور ہم نے اپنے چند ماہرین کو امریکہ بھیجا، جہاں انہوں نے ایپل، مائکروسافٹ اور گوگل جیسی کمپنیوں میں کے دورے کیے اور وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کیں. اور تب انہوں نے کہا، تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں کام کرنے والے تقریباً ہر فرد نے اپنی جوانی کے دنوں میں سائنس فکشن اور دوسرے ناول پڑھے تھے. انہیں افسانوی ادب پڑھنے کا چسکا تھا. کہانی اور خواب کے رشتے کو آئنسٹائن نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے. ان کا مشہور مقولہ ہے، امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج. تخیل جو ہے وہ علم سے برتر ہے. تو پھر تخیل کی اور خیالی پیکر تراشنے کی صلاحیت کیسے حاصل کی جائے؟ تو آئنسٹائن نے اس کا بھی جواب دیا. کچھ والدین تھے جو ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بہت ذہین ہوں، ہم کیا کریں؟ کہ کوئی بات نہیں، انہیں پریوں کی کہانیاں پڑھنے کو تو ان کا اس کے علاوہ مزید پریوں کی کہانیاں پڑھنے کو. اور یہاں مجھے ایک برطانوی مصنف ہے نیل گیمن، ان کا ایک لیکچر یاد آ رہا ہے. وہ لیکچر کافی مقبول ہوا تھا، ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے. اس لیکچر کا عنوان تھا وائی آور فیوچر ڈپینڈز آن لائبریریز، ریڈنگ اینڈ ڈے ڈریمنگ. وائی آور فیوچر ڈپینڈز آن لائبریریز، ریڈنگ اینڈ ڈے ڈریمنگ. اور جو لائبریریز کا اس میں ذکر آیا تو مجھے وہ بورخیز، جو ارجنٹینا کے بہت عظیم ناول نگار، ان کی کوٹیشن ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جنت بھی لائبریری قسم کی کوئی جگہ ہوگی. تو
مطلب یہ ہے کہ جو نیل گیمن ہیں انگلستان کے، وہ اپنے ملک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے بقا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ لائبریریاں ہوں، لوگ کتابیں پڑھیں اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کا فن سیکھیں۔ ابھی شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جاگتے میں خواب دیکھنے کی ان کو عادت ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ خواب دیکھنا کون سی بڑی بات ہے، جاگتے میں خواب تو جو چاہے دیکھ لیں مزے سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن کی زندگی محدود ہو، جن کی سوچ محدود ہو، جن کے تجربے محدود ہوں، ان کے خواب بھی محدود ہوں۔ منیر نیازی کی وہ نظم شاید آپ نے بھی آپ واقف ہوں اس سے، سپنا آگے جاتا کیسے، اس کے جو آخری چند مصرے ہیں میں وہ سناتا ہوں۔ ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا، ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا۔ راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے، سپنے کی بھی حد تھی آخر سپنا آگے جاتا کیسے۔ تو افسانوی ادب ہمیں صرف خواب دیکھنا ہی نہیں سکھاتا، بلکہ وہ ہمیں ایک زیادہ حساس اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والا انسان بھی بناتا ہے۔ جب ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں تو ہم ایک بالکل نئی اور انجانی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک طلسماتی عمل ہے۔ ناول یا افسانہ پہلے تو اپنے آپ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، پھر افسانی کرداروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دکھ، اپنے درد اور اپنے احساسات کو نئے سرے سے دریافت کرتے ہیں۔ لیکن افسانوی ادب یعنی فکشن کا سب سے بڑا احسان جو وہ ہم پہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں خود کو کسی اور کی جگہ رکھ کر اس کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا سبق سکھاتا ہے۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے ایمپتھی۔ شان الحقی نے اس لفظ کو اردو میں اس طرح بیان کیا ہے، جو ان کی ڈکشنری ہے آکسفورڈ کی انگلش اردو۔ کسی شخص یا شے یا موضوع کے ساتھ کامل ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت یا قدرت، تاکہ اس کے پوری طرح معروضی ادراک و احساس کا حق ادا ہو سکے، ایمپتھی۔ افسانوی ادب ہمیں اوروں کو سمجھنے اور ان سے ہمدردی پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ رویہ تہذیب، شائستگی اور روشن خیالی کی بنیاد نہیں ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انتہا پسندی، نفرت اور عدم برداشت کی زد میں ہے۔ اس معاشرے کو بدلنے اور اجتماعی سوچ کو انسان دوستی کی جانب مائل کرنے کے لیے ہمارے پاس ادب کا ہتھیار موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہتھیار ہر پڑھے لکھے نوجوان کے ہاتھ میں ہو۔ جو ادب ہمارے پاس ہے اس میں ایک نئی بیداری کی بشارت موجود ہے۔ ادب تخلیق کرنے کا جو مقدس عمل ہے اس کی ضرورت اور اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن فوری طور پر ہمیں ادب سے محبت کرنے والوں اور ادب سے اپنی زندگی کو نکھارنے اور سنوارنے کی صلاحیت رکھنے والوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ادب سے اور ادیبوں سے محبت کتنی کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے اس کی کئی مثالیں ہیں۔ میں کچھ سال ہوئے ایک صحافتی کانفرنس میں تھا، تو وہاں ایک روسی خاتون بہت غصے میں بات کر رہی تھی پوٹن کے خلاف۔ اپنے ملک کے جو حالات تھے، بہت پتہ نہیں کہاں سے دستاویزی کا نام آ گیا، وہ بالکل رک گئیں
اور جس طرح انہوں نے پھر دستویوسکی کی بات کی اور جذباتی ہو گئیں تو مجھے بہت حیرانی ہوئی. روس میں لوگ بہت کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنے ادیبوں سے بہت محبت کرتے ہیں. پشکن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا قومی شاعر ہے. تو پشکن کی ایک یادگار ہے، مجسمہ ہے ماسکو میں، اور مجھے کسی نے بتایا کہ اس مجسمے کے قدموں میں ہر روز اور ہر وقت تازہ پھول ہوتی ہیں. اب ہماری صورتحال دیکھیں، وہ تو کافی تکلیف دہ ہے. میں جب نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے تو اکثر دو طرح کے جواب سننے کو ملتے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہم اتنے مصروف ہیں، اتنے کام ہیں ہمارے پاس، فرصت نہیں ہے یہ موٹی موٹی کتابیں ہم پڑھیں. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا، تو آپ باراک اوباما اور بل گیٹ سے بھی زیادہ مصروف ہیں. دوسرا ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کی کیا بات ہے، اب سب چیزیں نیٹ پہ ہیں، ہم سب نیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں. تو تب میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ نیٹ جو ہے، جو ڈیجیٹل دنیا ہے وہ ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے اور ملکوں میں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں تو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں. اور یہ میں وضاحت آپ کو کر دوں کہ یہ جو گفتگو میں ساری کر رہا ہوں یہ چھپی ہوئی کتابوں کی کر رہا ہوں، الیکٹرانک بکس کی نہیں کر رہا. جب شروع میں الیکٹرانک ریڈرز، بک ریڈرز آئے، کنڈل جیسے، کہ آپ چھوٹے سے کتاب سے بھی چھوٹی ایک جیسے ہوتی ہے ٹیبلٹ، اس میں 400 کتابیں جمع کر لیں تو کتنے کمال کی بات ہے، وہ لائبریری پوری آپ کی جیب میں ہے. اور تب یہ لوگوں نے سوچا کہ اب چھپی ہوئی کتاب کا زمانہ گیا. ایسا نہیں ہوا. اب جب بھی کتاب کی بات ہوتی ہے تو وہ چھپی ہوئی کتاب کی بات ہوتی ہے، کاغذ کی کتاب کی بات ہوتی ہے. اب جہاں بھی اخباروں میں کہیں گفتگو ہو کہ کون سی کتاب ہے اور کس کا ریویو کرنا ہے تو وہ چھپی ہوئی کتاب ہوتی ہے. اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پچھلے سال یعنی 2022 میں صرف امریکہ میں 788 ملین کتابیں فروخت ہوئیں. یہ ہے نا 78 ملین، ہر طرح کی کتابیں ہوں گی، یہ امریکہ میں ایک سال میں فروخت ہوئی. اور ایک جسے ہم کہیں نا گلوبل بک مارکیٹ، اس کی مالیت پچھلے سال تھی 141 بلین ڈالر. ہے نا، کس دنیا کی یہ باتیں لگتی ہیں ہمیں، کوئی اور ہی دنیا ہے، بالکل ناقابل یقین، لیکن یہ حقائق ہیں. یہ وہی دنیا ہے جس کے دروازے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دے. کیا ہو گیا ہے ابھی کچھ اور؟ اچھا نہیں. تو اب ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ کتابیں کیسے زندگی بدلتی ہیں. اس پہ بہت ہوتا ہے کہ فلاں کتاب نے میری زندگی بدل دی. کتابیں قوموں کی زندگی بھی بدلتی ہیں. امریکہ میں لائبریری آف کانگریس ہے، اس نے یہ اہتمام کیا، اس نے کہا ہم ایک کتابوں کی نمائش کرتے ہیں، صرف ان کتابوں کی کہ جنہوں نے امریکہ کو تشکیل دیا. عنوان اس کا یہ تھا بکس دیٹ شیپڈ امریکہ. اور انہوں نے مختلف جو اسکالرس تھے ان سے کہا کہ کوئی فہرست بنا دیں. پہلی فہرست بنی 88 کتابوں، اور ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ کی اپنی تاریخ ہے، سلیوری کے ایشوز تھے، سول وار ہوئی ان کے ہاں، اور سارے مسائل تھے. تو اس میں تاریخ کی، سیاست کی، بایوگرافیز ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی تھیں. لیکن میں نے
گنا تو 20 سے زیادہ اس میں ناول تھے کہ ناول کیسے ہاؤ دے شیپ امریکہ. کیونکہ جیسے ٹو کل اے موکنگ برڈ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا اثرات ہوئے. تو اور مزے کی بات ہے کہ اس میں ایسی بھی کتابیں تھیں ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل جو بہت بیسٹ سیلرس تھیں, لوگوں نے پڑھی, لیکن اس میں ایک بچوں کی کتاب بھی تھی, گڈ نائٹ مون. گڈ نائٹ مون جو ہے وہ 1947 میں, ہمیں تو 1947 یاد ہی رہتا ہے, شائع ہوئی تھی. لیکن اب تک والدین اپنے چھوٹے بچوں کو وہ کہانی پڑھ کے سناتے ہیں, گڈ نائٹ مون. اور اس میں جوائے آف کوکنگ بھی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ امریکہ میں لکھی گئی وہ کتابیں ہیں دیٹ شیپڈ امریکہ. تو یہ ایک تو کتابوں کی حیثیت ہے. دوسری کتاب جو ہے, ابھی بات ہوئی تھی کیسے وہ ایمپتھی سکھاتی ہے, کیسے وہ سوچنا سکھاتی ہے, خواب دیکھنا سکھاتی ہے. گارجین جو بہت بڑا اخبار ہے انگلستان کا, اس میں کافی دنوں ایک کالم آتا رہا جس کا عنوان ہے بک کلینک, کتاب شفا خانہ. اور ہوتا ہے کہ ریڈرز جو ہیں وہ سوال بھیجتے ہیں انہیں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں, میں یہ اس مشکل سے گزر رہا ہوں, یہ گزر رہی ہوں, میں کون سی کتاب پڑھوں. تو ہر ہفتے وہ کوئی نہ کوئی رائٹر اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے کی ہے, اس سے آپ کو تھوڑی سی تسکین ملے گی, آپ کو سمجھ میں آئے گی. جیسے کسی نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں, بتائیں کون سی کتاب پڑھوں کہ اس باتیں سمجھ میں آئیں. تو کتاب جو ہے, اور اتنی کتابوں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, اتنے سرویز ہوتے ہیں, 20 وہ کتابیں جو آپ کو زندگی میں پڑھنا ہی چاہیے, وہ کون سی کتاب ہے جس نے میری زندگی بدل دی. اور اسی طرح کے جو سارے وہ ہوتے ہیں. تو جو نوجوانوں کو ضرورت ہے پڑھنے کی, تو بہت سے ملکوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ نوجوان کتاب نہیں پڑھتے. لیکن پھر بھی اب جیسے اٹلی میں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا جس کو وہ کلچر بونس کہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہر شہری جب وہ 18 سال کا ہو جائے, لڑکا یا لڑکی, تو اس کو حکومت کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے 500 یورو کا, ایک کلچر بونس ہے. یہ وہ رقم ہے جو صرف تم کتابیں خریدنے پر, میوزیم کا ٹکٹ لینے پر خرچ کر, کوئی اور ادبی کام کرنے پر, کسی آرٹ گیلری کا ٹکٹ لینے پہ خرچ کر سکتے ہو. اور اب یہ جو کلچر بونس ہے وہ اسپین اور جرمنی میں بھی دیا جاتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک رقم کہ کتابیں خریدو. اور تو بہرحال بات یہی ہے کہ کتاب کتنی اہم ہے. بلکہ میں تو کہوں گا آپ ایک طرح سے کہ کتاب بھی تو ایک طرح کا الادین کا چراغ ہے, اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس الادین کے چراغ تک آپ کی دسترس ہے. شکریہ.